کووڈ کی وجہ سے جو ٹورزم کلچر سپورٹس فیسٹیولز جو رک گئے تھے ان کا دوبارہ بروغل فیسٹیول سے ٹورزم فیسٹیولز کو باقاعدہ ایک کیلنڈر کے تحت ان کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو کلچر اور یوتھ افیئرس کے ایونٹس ہیں ان کو بھی پشاور سطح پر اور صوبے میں باقی جتنے بھی اضلاع ہیں ان کی سطح پر ان کو دوبارہ سٹارٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ٹورزم میں ہم انٹیگریٹڈ ٹورزم زونز کو متعارف کرا رہے ہیں۔ یہ خیبر پختونخوا کے لیے ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ تقریباً $70 ملین کا ایک پروجیکٹ ہے، اور اس میں 11 کے قریب انٹیگریٹڈ ٹورزم زونز متعارف کرائے جا رہے ہیں، اور ان انٹیگریٹڈ ٹورزم زونز کی ماسٹر پلاننگ کے بعد ان کو انٹرنیشنل اور نیشنل لیول کی انویسٹمنٹ کے لیے رکھا جائے گا۔ قبائلی اضلاع کے لیے ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پلان کے تحت 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، اور اس میں اورکزئی، کرم، خیبر کی تیرا ویلی، اسی طریقے سے نارتھ وزیرستان میں رزمک کا ایریا اور ساؤتھ وزیرستان کی جو سینک ویلیز ہیں ان کے لیے پروجیکٹس بنائے جا رہے ہیں۔ اس میں لوکل لیول پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بھی کنسلٹیشن کی گئی ہے، اور یہ پروجیکٹ PND کو سبمٹ کیا جا چکا ہے۔ 2 مہینوں کے اندر یہ پروجیکٹ اپروول کے بعد ایگزیکیوشن سٹیج میں چلا جائے گا، اور انشاءاللہ اگلے سال کے تحت ٹورزم سپاٹس کو لوکل لیول پہ قبائلی اضلاع میں ڈیولپ بھی کیا جائے گا۔ کمراٹ کیبل کار پروجیکٹ جو ہے ورلڈ بینک کے تحت اس کی ڈیٹیل ماسٹر پلاننگ اور فیزیبلٹی صوبائی حکومت نے آلریڈی اس کا اپروول دے دیا ہے، اور یہ انشاءاللہ 2 مہینوں میں اس کی ڈیٹیل ماسٹر پلاننگ اور فیزیبلٹی سٹارٹ کی جائے گی۔ یہ پری فیزیبلٹی میں اس کی لاگت کا تخمینہ 32 ارب لگایا گیا ہے، لیکن یہ دنیا کی سب سے اونچی اور لمبی کیبل کار ہوگی، اور جن سینک وادیوں سے یہ گزرتی ہے تو اس قسم کی ویلیز دنیا میں اور کہیں پر اویلیبل نہیں ہے۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اس میں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے آنے کے قوی چانسز ہیں۔ ایگزسٹنگ ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز کے ساتھ صوبائی حکومت نیو ٹورسٹ اسپاٹس کو بھی ٹارگٹ کر رہی ہے، اور اس میں ہم کوہستان کی سپٹ ویلی کو روڈ دے رہے ہیں۔ اب لوور چترال میں مدکلشت ریجن کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ ایک ITZ بن رہا ہے۔ بنیر ثوابی کا جو جنکشن ہے اس میں مابنڈ ایریا اور شہید سر کا ایریا، وہاں پہ کیمپنگ پاڈز لگ رہے ہیں۔ علی بٹا گرام اور یختنگی شانگلہ میں کو متعارف کرایا جا رہا ہے۔ تو اس کا مین مقصد یہی ہے کہ ایگزسٹنگ ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز پہ جو ٹورسٹ کا فلو ہے اس کو ڈائیورٹ کیا جائے، اور نیو ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز کو بھی متعارف اور ڈیولپ کیا جائے۔ ہم نے لنڈی کوتل کی جو خیبر سفاری پروجیکٹ ہے اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو کمنگ PSDP میں ریکویسٹ کیا کہ وہ پروجیکٹ جو ہے PSDP کا حصہ بنایا جائے، اس لیے کہ اس میں 2 میجر بریجز کو کمپلیٹلی نیو کنسٹرکٹ کرنا ہوگا۔ تو وہ پروجیکٹ ہمارے ملٹیپل ڈیولپمنٹل پلانز کا حصہ ہے۔ جو پشاور سے سفاری ٹرین چلے گی، تختبئی اور اٹک دونوں پروجیکٹس اس وقت انڈر کنسیڈریشن ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ریلوے منسٹری کے ساتھ یہ ٹیک اپ کیے جا چکے ہیں۔ پروونشل گورنمنٹ نے اس کے لیے آلریڈی فنڈنگ کی منظوری کر دی ہے، اور انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے پاس یہ پروجیکٹ کی کنفرمیشن آتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے تو ہم اس پروجیکٹ کو لانچ کریں گے۔ صوبائی حکومت نے 48 ریسٹ ہاؤسز کی RFP ایشو کر دی ہے، اور یہ ریسٹ ہاؤسز صوبے کے سیاحتی مقامات پر اویلیبل ہیں۔ ان ریسٹ ہاؤسز کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے، جس کا مین مقصد یہ ہے کہ ان کو پرائیویٹ سیکٹر کے تحت عوام کے لیے اوپن کیا جائے، اور یہ ہر طریقے سے صوبے کی ٹورزم پروموشن میں ایک اہم رول ادا کریں گے۔